حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا تو اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے، اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھیں بے شک درود پاک پڑھنا یہ بڑی ہی فضیلت والا، بڑی برکتوں والا عمل ہے، لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ درود پاک پڑھنے کا فضائل تو بے شک بے شمار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب بندے کی سانس کی مالا ٹوٹ جانی ہے، جب بندے نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھ جاتا ہے تو اس کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک عمل ضرور جاری رہے گا، اور وہ عمل یہ ہوگا کہ اللہ کے معصوم فرشتے تب تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، جب تک اس کا درود پاک اس ڈائری میں، اس کتاب میں، اس کاپی میں جہاں اس نے لکھا تھا لکھا رہے گا۔ تو اے عاشقان رسول، دیکھیں مرنے کے بعد یقیناً ہماری یہی تمنا ہوگی کہ اللہ کریم ہماری مغفرت فرما دے، تو جس کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے مغفرت کی دعا کریں تو یقیناً یہ اس کے لیے بڑی ہی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اور اب ہم فضائل و برکات بھی سنتے ہیں کہ جو درود پاک لکھتا ہے اس پر کیسے انعامات کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں لکھنؤ میں ایک کاتب رہا کرتا تھا، اس کی ایک بڑی ہی پیاری عادت تھی کہ روزانہ جب بھی کتابت کے لیے اپنا کام شروع کرتا تو کتابت سے پہلے اس نے اپنے پاس ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی، تو کتابت سے پہلے اس پر درود پاک لکھتا، درود پاک لکھنے کے بعد وہ اپنے کام کا آغاز کیا کرتا تھا۔ ہمیشہ اس کا یہ معمول رہا، پہلے درود پاک لکھتا پھر اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرتا۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ بڑا غم زدہ ہو گیا، بڑا غمگین ہو گیا، اور جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہ جانے نزعہ کے وقت میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، بڑا پریشان تھا، بڑا غمزدہ تھا کہ اس کے قریب سے ایک مجذوب کا گزر ہوا، ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنی آخرت کے معاملے میں بڑا فکر مند ہوں۔ تو یہ سن کر اس مجذوب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ تمہیں آخرت کی فکر ہے، لیکن جو تم نے ڈائری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا ہے، جو تم مسلسل درود پاک لکھتے رہے ہو، وہ ڈائری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ڈائری کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول غور کریں کتنا خوش نصیب ہے درود پاک لکھنے والا، اور جو درود پاک لکھتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی توجہ فرماتے ہیں، کیسی کرم نوازی فرماتے ہیں، اسے کیسے انعام سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر ضیاء اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں کہ زندگی بھر اس وظیفے کو جاری رکھوں، کہ وہ وظیفہ میرے معمولات میں شامل ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ کاپی اور پینسل لے کر آؤ۔ تو میں کاپی اور پینسل لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک درود پاک لکھا، اور لکھنے کے بعد مجھے ارشاد فرمایا بیٹا یاد رکھو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے روزانہ بلا ناغہ کم از کم 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کاپی میں لکھنا ہے، اور زیادہ لکھو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر زیادہ نہ بھی لکھ سکو تو کم از کم 5 مرتبہ درود پاک تم نے روزانہ لکھنا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ملتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست صاحب تھے، وہ بھی کثرت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا کرتے تھے، حضور کا پیارا پیارا درود پاک کاپی میں لکھا کرتے تھے، اور اس کی برکت ان کو یہ ملی کہ ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں نا کہ کسی رات کرم ہو جائے اور خواب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن ان پر کرم یہ تھا کہ وہ اس مبارک عمل کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت سے نوازے گئے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، دیکھیں درود پاک تو ہر شخص پڑھتا ہے، ہر شخص پڑھتا ہے، اور یہ بڑے سعادت کی بات ہے، لیکن چند ہی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو چنے جاتے ہیں درود پاک لکھنے کے لیے۔